بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم 10 سال سے 5 سال سے 6 سال سے 2 سال سے اور بڑے لمبے عرصے سے ہم رقیہ کر رہے ہیں، ایون ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات میں کوئی کمی نہیں، اور اسی طرح یہ اس چیز کا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ راکی جو ہے یعنی دم کرنے والا وہ ہمیں جو کچھ اس نے بتایا ہے ہم نے اس پر بھی مکمل طور پہ عمل کیا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود رقیہ نے ہمیں فائدہ نہیں دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ رقیہ فائدہ کب دیتا ہے یا اس سے کون لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینا بہت اہم ہے، کیونکہ کوئی آدمی کوئی شخص کبھی وہ خود کو رقیہ کرتا ہے، خود کو رقیہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور سارے معاملات کو وہ مکمل کرتا ہے، اور کبھی وہ دوسروں کو رقیہ کرتا ہے، مگر جو متوقع اثر یعنی جو اثر اس کو ملنا چاہیے وہ مکمل یا تو اسے ملتا نہیں ہے یا پھر اس میں عجلت ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے کہ آج میں نے رقیہ کروایا تو مجھے آج کی ڈیٹ میں مجھے فائدہ ہونا چاہیے۔ اس وقت اس کے دل میں رقیہ کی جو منفعت ہے، اس کا جو پہنچنا ہے، نفع پہنچنا ہے، وہ اس کے متعلق شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے اعتراضات جو ہے وہ اس کی زندگی میں جنم لیتے ہیں۔ جو لوگ اس رقیہ کی منفعت کے قائل ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ رقیہ سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے اور رقیہ کرنے سے ہمیں فلاں فائدہ حاصل ہوا، ان کو تو میں ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خود رقیہ کیا مگر مرض میں کسی بھی قسم کی کوئی شفا یابی نہیں ہوئی اور نہ ہماری کسی بھی حالت میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی۔ تو اس قسم کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک باریکی ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ قرآنی آیات، اذکار، دعائیں جن کا شفا کے لیے رقیہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ یہ خود بذات خود نفع بخش اور باعث شفا، بذات خود کا میں یہ لفظ بول رہا ہوں، یہ اس کو ذرا آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے، بذات خود نفع بخش اور شفا کا سبب، یعنی شفا بذات خود نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر، ان معاملات کے اندر آپ کے اخلاص اور آپ کی اس یقین کی بدولت اللہ اس کے اندر شفا پیدا کر دے، مگر ان کی قبولیت اور اثر کا عمل کرنے والے کی قوت جو ہے نا یہ اس کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ کو اثر چاہیے، آپ کی قبول کرنے کی قوت کا تقاضا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ تو جب بھی شفا میں تاخیر یا جو مسحور ہے، جس سے جادو، حسد اور نظر بد کا معاملہ ہوا، اس کی زندگی میں وہ دیکھے کہ ان چیزوں میں کمی واقع ہو رہی ہے یا عدم قبولیت کی وجہ سے یہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے سب سے پہلے اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ 3 شرائط کا ہونا مریض کے اندر بہت ضروری ہے۔ ایک تو معالج ہے، معالج کے اندر کی جو شرائط ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن مریض کے اندر کی جو شرائط ہیں ان کا قبول ہونا یا ان کے اندر ان 3 شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے اخلاص، کہ اللہ رب العزت نے اخلاص کو ایک شرط رکھا ہے، وہ دین کے معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، کسی بھی عمل کے اندر اگر اخلاص نہیں ہوگا تو آپ کا جو عمل ہے یا آپ کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اندر عدم قبولیت کا جو عنصر ہے وہ پایا جائے گا، وہ آپ کے بات یا آپ کی چیز کو قبول کرنے کی جو تاثیر ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ایک چیز معالج کی طرف سے ہے اور باقی چیزیں مریض کی طرف سے۔ مریض کی جانب سے جو ضروری چیز ہے وہ قوت نفس اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا سچا لگاؤ ہونا چاہیے،
اور اس بات کا پختہ یقین ہو کہ قرآن کریم مومنوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، الا خسارہ، سوائے نقصان کے ان کو اور کچھ نہیں ہے ظالموں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے، صحیح طریقے سے دعا کرنا جس پر زبان اور دل کا اتفاق۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ دعا کی یا آپ نے یہ دعا کی، اللہم انزل الشفا فی هذه الساعہ، یا اللہ اس گھڑی میں اللہ مجھے شفا نازل کر دے۔ آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس گھڑی میں آپ کے لیے شفا کو نازل کر دیا، اور اللہ نے آپ کو اس بیماری اور اس مصیبت سے اللہ نے چھٹکارے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ رقیہ جو ہے یہ ایک قسم کی لڑائی ہے۔ اکثر رقات، اکثر معالج یہ کہتے ہیں عرب میں خاص طور پہ کہ یہ جو علاج ہے یہ ایک جنگ ہے، اگر اس جنگ میں آپ نے جیتنا ہے تو آپ کا دل اور آپ کا جو نفس ہے، یعنی آپ کی جو سوچ اور آپ کا جو اللہ پر یقین ہے، آپ کا دل اور دماغ دونوں اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں نے اس جنگ کو جیتنا ہے۔ جب آپ اس جنگ کو جیتنے کی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کا زبان اور دل کا اس بات پر اتفاق ہونا ضروری ہے۔ اور رقیہ ایک لڑائی ہے، ایک حرب ہے، ایک جنگ ہے۔ لڑائی کرنے والا بغیر دو چیزوں کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک، بذات خود ہتھیار اس کے پاس جو موجود ہوں وہ بہت عمدہ ہونے چاہیے۔ جو لڑائی کرتا ہے اس کے پاس ہتھیار عمدہ ہوں گے تو وہ لڑائی کرے گا۔ اور دوسرا، اس کی بازو میں، اس کی کلائی میں طاقت اور قوت یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب بھی ان میں سے، ان دونوں میں سے کوئی چیز یعنی عدم استحکام کا شکار ہوگی، معدوم ہوگی، تو ہتھیار کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اگر دونوں چیزیں معدوم ہوں گی تو کیا ہوگا آپ خود اندازہ کر لیں۔ جب دل توحید، توکل، تقوی اور اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جو توجہ سے آ رہی ہے، پھر کوئی ہتھیار بھی آپ کے کام نہیں آئے گا اگر آپ نے راقی کے اوپر یقین کر لیا ہے۔ اسی طرح معالج کی جانب سے بھی دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ دونوں چیزیں کون کون سی ہیں؟ قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت اگر دونوں چیزیں ان دونوں کے پاس موجود ہوں گی، یعنی راقی کے پاس ہوں گی، وہ قرآن اور سنت کے مطابق علاج کرنے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا، اور بتانے والے اور سننے والے اور سنانے والے لوگوں تک وہ اس کی بات اخلاص کے ساتھ نہیں پہنچے گی۔ تو یقین کریں کہ آپ کے علاج کرنے والے جو رقات ہیں، راقی ہیں، ان کے اندر بھی وہ چیزیں معدوم ہو جائیں گی، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے رقیہ کرنے کی جو شرائط ہیں وہ بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ رقیہ اللہ تعالیٰ کے کلام یا اس کے اسماء اور صفات یا مأثور یعنی ثابت شدہ دعاؤں کے ذریعے ہونا چاہیے، فصیح عربی زبان میں ہو، اور ایسے کلمات سے جن کے معنی معروف ہوں۔ یعنی میں نے یہ دعا کی کہ اللہم، میں نے جیسے پہلے دعا کی اللہم انزل الشفا، یا اللہ تو شفا نازل کر دے، وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ وہ الفاظ، وہ چیزیں، وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ان معاملات کو اخلاص کے ساتھ اللہ آپ تک پہنچائے گا۔ رقیہ کرنے والے کا یہ اعتقاد رکھے، یعنی اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ بذات خود فائدہ نہیں دے سکتا۔ رقیہ کرنے والا بذات خود فائدہ نہیں دے سکتا۔ جس دن لوگوں نے یہ عقیدہ اپنا مضبوط کر لیا، اس دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جو مریض رقیہ سے علاج کرتے ہیں ان کو اس کی منفعت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا نفع بخش معاملہ ہے۔ بلکہ اللہ کی تقدیر سے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم اور سیرت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کو فائدہ دے گا۔ رقیہ کسی حرام یا بدعی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا رقیہ باتھ روم میں کرنا، یا کسی مقبرہ پہ کرنا، کسی قبرستان میں کرنا، یا رقیہ کرنے والا اس کے لیے کوئی خاص اس کا وقت کا تعین کر لے کہ جی سورج کے نکلتے ہوئے ہم آپ کے اوپر رقیہ کریں گے، عصر کے بعد کریں گے، عشاء کے بعد کریں گے، فلاں وقت کا تعین کرنے والا شخص، اور اسی طرح ستاروں اور سیاروں کو دیکھ کر رقیہ کرنے والے، یا رقیہ کرنے والا جو ہے نا وہ جنبی ہو، یعنی وہ حالت جنابت میں ہو، یا مریض کو جنابت کی حالت میں آنے کا حکم دے، وہ مریض ہو یا مریضہ ہو۔
رقیہ کرنے والا کوئی جادوگر، کاہن اور عراف نہیں ہونا چاہیے، جادو کے ذریعے سے علاج کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ رقیہ کسی حرام عبارت یا حرام رموز یعنی اشارات، حرام اشکال کے اندر جو ہے نا وہ رقیہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باذن اللہ ہم اگلا جو ہمارا جو ایپیسوڈ ہے، ہمارا جو اگلا پروگرام ہے، اس میں علامات اور اشکال یعنی جادو کی، حسد کی اور نظر بد کی علامات تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔